وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ جاسیہ کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کل 4 رکوع ہیں۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے کہ جس نے مسخر کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا ہے سمندروں کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں اس کے اندر بحری جہاز اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ یہ تجارت کا اور تلاش معاش کا ایک بہت بڑا ایک سورس رہا ہے ہمیشہ سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ کا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا اس نے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کو اپنی جانب سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کس اعتبار سے اس دنیا میں اس زمین کے اوپر لائف کیسے پاسبل ہے اور یہ سارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اس میں پوری کائنات کا کتنا دخل ہے اور سب کا کتنا حصہ ہے، یہ بڑے غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں ان لوگوں کو کہ جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ان ایام کی، وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ نے قوموں پر عذاب ہلاکت نازل کیا، جنہیں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، ان کو چھوڑیں، اگنور کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کا کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں، جو کرتوت ہیں ان کے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک سزا دے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے اچھا کام کیا، نیک کام، تو وہ اسی کے بھلے کو ہے، اسی کا فائدہ ہے اسے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا تو اس کا وبال پھر اسی پر آئے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے عطا کی تھی بنی اسرائیل کو کتاب بھی اور حکومت بھی اور پیغمبری، یعنی نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا، ستھری چیزوں کا، پاکیزہ رزق۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں شریعت الہی کے کھلے کھلے احکامات بھی پہنچائے، وہ بھی دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو نہیں اختلاف کیا مگر انہوں نے اس کے بعد کہ آ چکا تھا العلم، یعنی اصل علم، حقیقی علم ان کے پاس، بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، چودراہٹ کے جھگڑوں کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے روز، فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ تمام باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کی اصل حقیقت قیامت کے روز ہی کھلے گی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور پھر اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا۔ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، انہیں سارے جہانوں پر فضیلت ملی رہی ایک عرصے تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبوت و رسالت وہی رہی،
انہی میں آتی رہی اور مسلسل نبی اور رسول موجود رہے، اور یہاں تک کہ پھر اب صاحب شریعت نبی آئے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو معذور کر دیا گیا اور نئی شریعت اور نئی امت۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، تو اے نبی پھر ہم نے آپ کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا، فاتبعھا، آپ اسی کا اتباع کیجئے، اسی کے مطابق چلیے، اسی کو فالو کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے کہ جو نہیں جانتے، جو نادان ہیں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ جو آپ کو کوشش کرتے ہیں آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی، یہ ہرگز کام نہ آ سکیں گے آپ کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اگر بالفرض آپ نے ان کی بات مان لی تو اللہ کے ہاں آپ کو پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم اور بے انصاف ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، سہارا ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست اور سہارا ہے متقین کے لیے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، گناہ کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت یکساں ہو جائے گی؟ ساء ما یحکمون، بہت بری رائے تم نے قائم کی ہے، بہت برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک وہ ہیں جو برائیاں کرنے والے اور اللہ کے باغی، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کے وفادار ہیں، ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ذی نفس کو، ہر انسان کو اپنی کمائی کا، اپنی جو بھی اس نے دنیا میں کام کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، نفس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے کہ جو نفس کی خواہش ہے وہ اسی کو پورا کرنا اس کا مقصد حیات ہے، گویا معبود اس کا اپنا نفس ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اسے گمراہ کر دیا ہے سمجھ بوجھ کے باوجود، دنیاوی معاملات میں بڑا سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، زیرک ہے، سیانہ ہے، لیکن اس اعتبار سے انتہائی جاہل واقعہ ہوا ہے کہ اپنے ہی نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، یہ اس قسم کی چیز ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر کر دی ہے، لگا دی ہے اس کے کانوں پر بھی اور دل پر بھی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اب اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو اس شخص کو ہدایت دے سکے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم غور نہیں کرتے ان معاملات پر؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے ہماری زندگی، دنیا کی زندگی، اصل زندگی یہی ہے، کل زندگی یہی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، یعنی ایک چل رہا ہے پروسیس، لوگ مر بھی رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، کوئی پیچھے وہ ہستی نہیں ہے کہ جس کی کوئی حکمت ہے، جس کا کوئی ارادہ ہے، جس کی مشیت ہے اور جس نے بعد میں حساب بھی لینا ہے۔ یہ بس ایک کارخانہ حیات ہے، وہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ زمانے کی گردش ہی آتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اپنی جو ہے وہ اپنی عمر پوری کر گیا، تبھی موت آ گئی۔ کوئی موت دینے والی پیچھے کوئی ہستی ہے جس کا اختیار ہے۔
تو یہ آپ نے لفظ دیکھا وما یہلکنا الا الدہر، جو کچھ ہو رہا ہے اس زمانے کی اپنی ایک گردش ہے، اس کا اپنا ایک فلو ہے، اس کے تحت ہو رہا ہے، اسی کا نام دہریت ہے، یہ یہیں سے دہر سے نکلا ہے۔ کوئی برتر ہستی اوپر نہیں ہے، کوئی خدا جس کی یہ تدبیر ہے، جس کا قانون ہے، جس کی مشیت ہے، جس کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، بلکہ یہ سارا کاروبار دنیاوی خود ہی چل رہا ہے، اور بس کل زندگی یہی ہے جو ہمارے اس وقت ہے، موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ آج کل یہ فلسفہ بہت زیادہ عام ہے۔ وما لهم بذلك من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ انہم الا یظنون، یہ بحث اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، قیاسات سے کام لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ ایک ہی دلیل ہے ان کے پاس کج بحثی کٹ حجتی کے لیے، یا اگر قیامت ہوگی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں دکھاؤ ہمارے والدین مرے ہوئے جو ہیں آباء و اجداد، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں۔ وہی برق کی ایک ٹانگ، وہی ایک دلیل۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، حیات وہی دیتا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا۔ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، کل اختیار اس کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن اہل باطل خسارے میں ہوں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے ہر گروہ کو، ہر امت کو گھٹنوں کے بل دو زانو بیٹھے ہوں گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو پکارا جائے گا اس کے دفتر اعمال کی طرف، اس کا جو کتاب وہ ہے اعمال نامہ۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج بدلے میں تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو، وہی اصل میں تمہارے لیے ریوارڈ کے طور پر ہوگا۔ برے عمل کیے تھے تو برا نتیجہ ہے، اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا نتیجہ ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہمارا یہ دفتر ہے، یہ رجسٹر ہے، یہ اعمال نامہ ہے، یہ تمہارے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے، ہر چیز نوٹ بھی ہو رہی تھی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ خود بھی ہر شے کا واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، اسے کسی کو بتانے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے ہر شے ریکارڈ بھی ہو گئی ہے اور ریکارڈ محفوظ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، داخل فرمائے گا ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے بڑی اور کھلی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر سے کام لیا، تم نے ان پر دھیان دینے کی کوشش ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم ہو مجرم لوگ، گناہ گار ہو۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وقت آ کر رہے گا۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم اس وقت کہتے تھے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قیامت کیا شے ہے، کس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ناقابل فہم سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہاں ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، لیکن اس بات پر ہمیں یقین نہیں آتا، دل ٹھکتا نہیں ہے۔ یہ ذرا شائستہ انداز تھا نبی کی دعوت کو رد کرنے کا، کہ کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن دل نہیں ٹھک رہا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے
کارناموں کی اور ان کا جو عمل کیا تھا اس کی جو برائیاں ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اس کے جو برے نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا ہے، ہم تمہیں بھلا دیں گے آج، جیسے کہ تم نے بھلائے رکھا ہماری اس دن کی ملاقات کو۔ یہ جو تمہیں پہنچنا تھا، ہم سے ملاقات کرنی تھی قیامت میں، تم بھولے رہے، اس کو نظر انداز کرتے رہے، آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، اس پر پھپتیاں چس کرتے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، اس کی چمک دمک نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج کے دن نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے جہنم سے، اور نہ ان کو معذرت پیش کرنے کا کوئی موقع دیا جائے گا۔ دنیا میں ہے وقت، موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لو، بڑے سے بڑے گناہ بھی جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، لیکن وہاں کوئی موقع نہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، اور رب العالمین، وہ تو رب ہے اور مالک ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے، عظمت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ احقاف، یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے، اس کے بعد سے پھر 3 مدنی صورتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ 8ویں صورت ہے اس انداز کی، اس ایک گروپ کی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ پرپسفل کریشن ہے، مقصد بامقصد تخلیق ہے، اور انسان بھی سمجھتا ہے، اس کے اندر بھی ایک ضمیر لگا ہوا ہے، غلط کام کرتا ہے تو وہ اندر سے بتا دیتا ہے۔ یہ ضمیر جو ہے، یہ سینسر جو ہے اندر، یہ بے معنی ہے اگر آخرت نہ ہو۔ ایک مورل لا ہے جو انسان کے اندر ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام تم نے اچھا کیا، یہ غلط کیا۔ کسی بھوکے کی مدد کی ہے، اپنے پاس 1 روٹی تھی وہی اس کو دے دی ہے، اگرچہ بظاہر نقصان کیا، لیکن اندر سے دل شاباش، ضمیر شاباش دے گا کہ واقعی، اور جو سکون اس وقت حاصل ہوگا وہ شاید کسی اور چیز سے حاصل نہ ہو سکے۔ کسی کا مال غصب کیا ہے، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، دنیاوی طور پر تم نے بہت گین کر لیا ہے، اندر سے وہ پنچ کرے گا کہ کام تم نے غلط کیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت ہوگی، ورنہ یہ بے معنی ہے۔ تو یہ ایک مورل لا اللہ نے دیا ہے، اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے وہاں پر۔ دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے، دنیا میں اس کے مطابق معاملات نہیں چکائے جاتے۔ یہاں یہ اس معاملے میں اندھیر نگری ہے، جو ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، وہ موج کر رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو حق دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر قیامت نہیں ہے تو پھر یہ اندھیر نگری ہے۔ ہم نے جو کچھ پیدا کیا، آسمان اور زمین اور جو کچھ کے درمیان ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض کر رہے ہیں اس چیز سے کہ جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، انذار کیا جا رہا ہے، جہنم، آخرت۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو معبود سمجھ کر پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، وہ کس چیز کے خالق ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں، آسمان کی حکومت میں ان کا کوئی شریکہ ہے اللہ کے ساتھ، شراکت داری ہے۔
ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتاب لے آؤ میرے پاس اس سے پہلے کی، اس قرآن سے پہلے کی، او اثارۃ من علم، یا کوئی ایسی روایت پیش کرو جس کی بنیاد علم پر ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کو پکارے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارے۔ ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له، اللہ کو چھوڑ کر وہ پکارے ایسے معبودوں کو کہ جن کی کوئی، جو نہ پہنچ سکیں اس کی پکار پر، جو اس کی کوئی مدد نہ کر سکیں، جو اس کی فریاد رسی نہ کر سکتے ہوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو پکارتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جنہیں یہ پکار رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں، تو لوگ آپس میں دشمن ہوں گے۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یعنی جن کو پکار رہے تھے ان میں اور ان میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور جن کی بندگی کرتے تھے اللہ کے سوا وہ ان کی بندگی کا انکار کریں گے، بجائے اس کے کہ اب ان کے لیے کوئی سہارا بنے، الٹا ان کے لیے وبال بن جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں یہ کافر اس سچی بات، حق بات کے بارے میں کہ جو ان تک پہنچی ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو صاف صاف جادو ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں جادو کسی تاثیر ہے اور لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی سحر، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام۔ ام یقولون افطرا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں نے اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی چیز پیش کی اور اس کو میں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس قسم کا اگر میں نے کوئی جرم کیا، گستاخی کر دی، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں تم میرے کسی کام نہیں آ سکو گے، اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا کوئی نہیں سکے گا۔ یعنی اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹی بات جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کر دوں، اپنا کلام ہو اور کہوں کہ یہ اللہ کا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے اس اللہ کے عذاب سے کوئی مجھے بچا نہ سکے گا اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا، جس کا امکان کوئی نہیں تھا، انہیں سنانا مقصود ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے کہ جن باتوں میں تم لگے رہتے ہو، وہ جو کج بحثی کرتے رہتے ہو، سخن سازیاں کرتے ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں کہ پہلی مرتبہ رسول آیا ہو زمین پر، مجھ سے پہلے کتنے رسول ہو گزرے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا میرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور کیا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اللہ کو کیا منظور ہے مجھے نہیں معلوم۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پابند ہوں اسی وحی کا جو میری طرف آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا، میری اصل ڈیوٹی یہ ہے۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے، امکان تو ہے نا، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے، اس لیے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے، اس کے سامنے تم عاجز ہو۔ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کو نہیں مانتے، منکر ہو گئے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس بات کی گواہی دے چکا ہے ایک ایسی ہی کتاب کی۔ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور وہ جو ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص، وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے تکبر سے اس کا انکار کر دیا، تو اپنے لیے کیا کمائی کر رہے ہو تم؟ یہ اصل میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ مکی صورت ہے، تو یہود تک بھی خبریں پہنچی ہیں اور
سرداران قریش نے بھی یہود سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس ہمارے ہی ایک شخص جو ہے قریش میں سے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ یہ کلام پیش کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو انہوں نے سنتے ہی کہا کہ یہ تو واقعی وہ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا انتظار تھا، وہ تو ایمان لا رہے ہیں اور تم جو ہے انکار کر رہے ہو۔ فآمنوا واستكبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہنے لگے ہیں یہ کافر ایمان والوں کے بارے میں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی، یہ واقعی ایسی شے ہوتی کہ جو قابل قدر ہے، ویلیویبل ہے، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ سبقت نہ کرتے اس کی طرف، اس لیے کہ ایمان لانے والوں میں اگرچہ معززین میں سے بھی تھے، حضرت ابو بکر شروع میں ایمان لے آئے، حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت عثمان جلدی ایمان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف لے آئے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے جو نظر آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس وہ تھے جو غلاموں کے طبقے سے تھے، اور ان میں سے بہت سے تھے جو ایمان لے آئے۔ تو اگر اس دین میں جو تم پیش کر رہے ہو کوئی خیر ہوتی تو پھر یہ ہمارے کمی کاری جو ہیں یہ اس کی طرف سبقت کرتے، یہ پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے کہ اس میں کوئی خیر ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارے جو بڑے بڑے شرفاء ہیں، رؤساء ہیں، وہ پہلے اس کو قبول کرتے۔ اب یہ وہ ہیں الٹی منطقیں جو وہ شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے اور ان کو اللہ کے دین سے دور رکھنے کے حوالے سے وہ اس قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ ایمان نہیں لائے اس پر، راہ راست پر نہیں آئے اس کے ذریعے سے، یعنی سرداران قریش، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے، پرانا گھڑا ہوا ہے، صاف انکار کر رہے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب ہے جو اس کتاب کی توثیق کر رہی ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تورات، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے، جو شرک کر رہے ہیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ بشارت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا، اقرار کیا کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر ثابت قدم ہو گئے، جم گئے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ حزن سے اور غم سے دوچار ہوں گے۔ مشکلات دنیا میں تو آئیں گی لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی فرمائے گا، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دین پر استقامت، کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اب اس پر ڈٹ گئے ہیں، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ مجھے کوئی ایک موٹی سی بات بتا دیجیے، تفصیلات کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ شاید میں ساری یاد نہ رکھ سکوں، تو ایک بات بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا اللہ پر، ثم استقم، بس اب ڈٹ جاؤ اس پر، اب اس کا جو تقاضا ہو اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی فرمان آئے، جو بھی تقاضا آئے، جو بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، جن سے روکا گیا رکنا ہے، اب ٹائم اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ یہ لوگ جو ہیں فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے اسی میں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا، ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں، جو دین پر استقامت دکھائی ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے ہی تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، احسان کی روش۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، یعنی یہ جو حمل کا عرصہ ہے اس کا اشارہ ہے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، ووضعته کرہا، اور ڈیلیور بھی کیا ہے، اس کو جنا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی پین ہے اور دکھ ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اٹھانا اور پھر دودھ پلانا، یہ مل جل کر 30 مہینے جو ہیں یہ اس کے اندر صرف ہوتے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس میں خاص طور پر جو والدہ کا حصہ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اس نے اولاد کی خاطر وہ جتنا پین لیتی ہے۔ یہاں پھر آگے مزید وضاحت نہیں ہے کہ کیا دونوں کے حقوق برابر ہیں والد اور والدہ کے، وہ پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے، چونکہ ذکر تو اہتمام سے والدہ کا یہاں کیا گیا، والد کا نہیں کیا گیا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مشہور حدیث ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ بڑھ کر مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ اس کے بعد کون ہے؟ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ۔ وہ بھی بہرحال ان پر اللہ رحمت نازل کریں ہماری رہنمائی کے لیے، وہ بھی سوال پوچھتے چلے گئے صحابی۔ پھر کون ہے؟ اب تمہارے والد۔ اس سے جو رہنمائی ملی کہ 3 ٹائمز والدہ کا حق زیادہ ہے والد کے مقابلے میں، اس لیے کہ اولاد کے حوالے سے جو بھی اس کی خدمت اور اس کے حوالے سے پین لینا اور مشقت وہ والدہ کے جتنی ہے اس والد کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا حصہ۔ تو یہ ہے والدین کے حقوق جن کی وضاحت پھر حدیث نبوی سے بھی ہو گئی۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا پختگی کو اور ہو گیا 40 سال کا۔ یہاں قرآن مجید نے انسان کی پختگی کی عمر 40 سال معین کی ہے، یہ بلوغت نہیں ہے، بلوغت تو جلدی ہو جائے گی 14-15 سال میں، 16 سال میں۔ یہ پختگی ہے سوچ کی پختگی، میچیورٹی، نفسیاتی اعتبار سے انسان کے اندر، کیونکہ شروع جذبات جو ہیں جوانی میں، جذبات جو ہیں وہ اس میں اعتدال نہیں ہوتا۔ جب کچھ اعتدال آتا ہے اور وہ کائنات پہ غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، یہ ایج جو ہے وہ 40 ایئرز کی ہے، اور نبوت بھی دی جاتی رہی ہے 40 سال کی عمر میں۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پہنچ گیا 40 سال کو۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، وہ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر کر سکوں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی ہیں، تیرے احسانات پر شکر ادا کر سکوں، ان نعمتوں کا جو مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہیں، وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک کام کر سکوں کہ جن سے تو راضی ہو۔ یعنی اب اس ایج میں اگر ذرا بھی اس میں فطرت کی سلامتی ہے تو اللہ کو پہچان لے گا۔ فطرت اگر اس کی قائم ہے، صحت پر ہے، مسخ نہیں ہو گئی، پولیوٹ نہیں ہو گئی زیادہ، تو لازماً اللہ کو پہچانے گا اور سمجھ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں خیر آ رہی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور کل اختیار کا مالک وہ ہے، لہذا دعا اسی سے کر رہا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد جو ہے ان میں بھی میرے نیک وارث اٹھا، وہ بھی نیک اور صالح ہوں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں نے رجوع کیا ہے تیری جانب اور میں ہوں تیرے سامنے سر جھکانے والوں میں سے۔ رب مان لیا، اب جو حکم ہو سر آنکھوں پر۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے وہ بہترین اعمال جو وہ کریں گے، اچھے اعمال، اللہ انہیں قبول، شرف قبول اب بخشے گا۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کریں گے ان کی بہت سی برائیوں سے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں جو جنت والوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ ہے سچا وعدہ جو ان سے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں تو بیزار ہوں تم دونوں سے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ناخلف قسم کی اولاد جو والدین کی جو ہے اس کے ساتھ گستاخی سے بھی پیش آئیں، نافرمانی بھی کریں۔ تو اف لکما، تف ہے تم پر، میں تم سے بیزار ہوں تمہاری ان باتوں سے۔ اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا، نکال کھڑا کیا جاؤں گا، موت کے بعد پھر اٹھنا ہے اور وہ حشر کے میدان میں پھر اکٹھے ہونا ہے۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بے شمار نسلیں گزر چکی ہیں، سب مر گئے، آج تک تو کوئی زندہ ہو کے نہیں آیا۔ وہما یستغیثان اللہ، اب وہ دونوں والد اور والدہ جو ہیں فریاد کرتے ہیں اللہ کی جناب میں اور اسے کہتے ہیں ویلک آمن، اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آ۔
ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وقت آ کر رہے گا۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ ناخلف جو ہے وہ پھر جواب دیتا ہے کہ نہیں، یہ سب اگلوں کے فسانے ہیں، قصے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی وعید پوری ہوئی، قول پورا ہو گیا عذاب کا، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان گروہوں کے ساتھ کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ ہیں خسارہ پانے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے ان کے اعمال کے حساب سے، اس کے اعتبار سے۔ جنت میں بھی بہت سے درجے ہوں گے، وہ ایمان اور عمل کا جو لیول ہے اسی کے حساب سے وہاں پر بھی درجات ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے اعمال کا بدلہ ان کو دے دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر جہنم کے کنارے پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے ہو۔ تمہارا فلسفہ بھی یہی تھا کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، دہریت کا فلسفہ تھا کوئی آخرت نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، تو تم نے مزے لوٹ لیے جو لوٹنے تھے دنیا کی زندگی میں۔ واستمتعتم بها، اور تم نے خوب وہاں فائدے اٹھائے جو اٹھا سکتے تھے۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب اس کے کہ تم استکبار کرتے تھے، غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی کرتے رہے۔ واذکر اخا عاد، اور ذرا تذکرہ کرو، یاد کرو اپنے بھائی عاد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ذرا ذکر کیجئے عاد کا، اخا عاد، عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام، ذکر کرو عاد کے بھائی کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب خبردار کیا انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں، ایک عرب ہی کا ایک خاص علاقہ ہے، اور ان کے بھی کھنڈرات جو ہیں وہ اب برآمد ہو چکے ہیں۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان کے گزر چکے تھے اس سے پہلے بھی بہت سے خبردار کرنے والے، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، چنانچہ حضرت ہود ان کا بھی پیغام یہی تھا، اور جو اور رسول جو آئے اس علاقے میں ان سب کا پیغام یہی تھا کہ مت بندگی کرنا کسی کی سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے بندگی کے لائق۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں اندیشہ رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، وہ کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو، ہمارا رشتہ توڑ دو ان کے ساتھ جن کو ہم پوچھتے رہے ہیں آج تک۔ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو لے آؤ جس کی دھمکی ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو، ہم تو ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان معبودان کو، اب تم نے عذاب لانا ہے تو لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں پہنچا دیتا ہوں جو کچھ کہ مجھے بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ مجھے پیغامات بھیجتا ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ انتہائی نادان ہو، جاہل لوگ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، تو جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو کہ جو بڑھ رہا تھا ان کے کھیتیوں وادیوں کی طرف، بارش وہ بادل ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، وادی ان کی جو وادیاں ہیں کھیت ہیں ان کی طرف۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ ایک ابر ہے جو ہم پر برسے گا، بارش ہوگی تو اس سے مزید ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی زور کی گھٹا اٹھی، خوب رمجم ہوگا، لیکن اب معلوم ہوا کہ اصل میں وہ ان کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا عذاب چلا آ رہا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک باد سرسر ہے، تیز ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک
عذاب ہے بہت دردناک جو پوشیدہ ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اور یہ ہوا اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو وہ رہ گئے وہیں پر کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا ان میں سوائے مسکن کے۔ اب جو لوگ رہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، البتہ ان کے مساکن باقی ہیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو، گناہگاروں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو بھی، وہ جو سابقہ اقوام ہیں ان کو بھی تمکن دیا تھا ان تمام چیزوں میں۔ إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا، إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جو تمہیں نہیں دیا وہ کچھ ان کو دیا تھا ہم نے، تمکن، اقتدار۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کے لیے بھی ہم نے بنائے تھے کان اور آنکھ اور دل اور عقل، ان کو بھی دی تھی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو کچھ کام نہ آ سکے ان کے وہ کان، آنکھیں اور وہ ان کی سمجھ اور دل، اس معاملے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس عذاب نے گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے ارد گرد بھی ہے قریش، یہاں پر خطاب ہے خاص طور پر قریش مکہ سے، کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے جو تمہارے آس پاس تھیں، کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اپنی آیات کو گوناہ گوں اسالیب سے واضح کیا ہے تاکہ لوگ رجوع کریں، پلٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو پھر کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے اور تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ وہ جو ہستیاں تھیں جن کی تم بندگی کر رہے تھے انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ان کی جب اللہ کا عذاب آیا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو پھر وہاں سے غائب ہی ہو گئے، ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ نرا جھوٹ تھا، ان کی کوئی حقیقت تھی نہیں جن کو یہ پوچھتے تھے۔ وما كانوا يفترون، یہ تو ان کا جھوٹ تھا اور یہ اپنی طرف سے افتراء بازی تھی، خود ساختہ باتیں تھیں جن کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور اے نبی جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنوں میں سے کچھ لوگوں کو، ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ یہ نخلہ کی وادی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تھے اور فجر کے وقت آپ وہاں نماز پڑھا رہے تھے، اور تلاوت بھی لمبی ہوتی ہے فجر میں، تو آپ کی قرات، وہاں سے قریب سے جنوں کی جماعت گزری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا رخ پھیر دیا اس طرف جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو اب ان کا جو اس پر ریئیکشن تھا۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی جو کچھ سن رہے تھے وہ اتنا انہیں ان کے دل نشین ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا چپ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب وہ معاملہ پورا ہوا، تلاوت پوری ہو گئی، تو پھر وہ واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے۔ یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو سن کر تو جن جیسی مخلوقات بھی جو ہے موم ہو جاتی ہیں، اور تم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک بار قرآن سنا اور ان پر اتنا اثر ہوا کہ جا کے انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کرنا شروع کیا اور وہ پیغام سنانا شروع کر دیا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، ایسی کتاب تو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، وہ جو ملی تھی تورات، اس کے بعد اس نوعیت کی کتاب آئی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہدی الی الحق، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، سچے دین کی طرف، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی پکار پر لبیک کہو، جو بھی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے آگے بڑھو، اس کی بات کو قبول کرو۔ وآمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے کچھ۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اس داعی الی اللہ کی پکار کو نہیں سنے گا، بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء،
تو وہ تو زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا اللہ کو، اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکے گا، اور نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی مددگار اللہ کے مقابلے میں۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور وہ ان کو پیدا کر کے کوئی تھک نہیں گیا، اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے جہنم پہ، الیس ھذا بالحق، پوچھا جائے گا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یا آپ بھی انکار کرو گے سامنے جہنم کو دیکھ کر؟ قالوا بلا وربنا، انہوں نے کہیں گے کہ کیوں، بلا یقیناً یہ حق ہے، اور قسم ہے ہمارے رب کی یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وہ فرمائے گا کہ بس اب چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ نتیجہ ہے تمہارے اس کفر کا جو تم نے کیا تھا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ تو استقامت دکھائیے، صبر سے کام لیجئے، ڈٹے رہیے، جیسے کہ صبر کیا تھا اور جیسے ڈٹے رہے ہمارے اولو العزم رسول، صاحب عزیمت رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو عذاب جلدی سے آ جائے گا، اس پہ بھی تھوڑا صبر کیجئے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اسے، جب قیامت کو پہنچیں گے اور دیکھیں گے جس چیز کا وعدہ ہوا تھا، جہنم سامنے ہوگی، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہ محسوس کریں گے کہ ہم نہیں رہے تھے دنیا میں مگر اس کی ایک گھڑی، ایک ساعت بس۔ بلاغ، یہ تو پیغام ہے اللہ کا کہ جو پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو اب ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر وہی کہ جو فاسق ہیں، سرکش ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔